شخص جو بھی پڑھا لکھا شخص یہ سمجھتا ہے نا, میں نے علماء کو دیکھا یاسر بھائی, ان کے سامنے لوگ کوشچن لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہو غیر ضروری باتیں نہ کرو. اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری باتیں نہیں ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے مجھے نہیں پتہ, تم قرآن پڑھ لو, میں نے صحیح سے نہیں پڑھا, قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. لیکن جنات کا آپ کے گھروں میں داخل ہو کے آپ کی اشیاء کو چھپا دینا, آپ کے گھروں میں طلاقیں کرا دینا, ہاتھوں پہ کٹ مروا دینا کسی کے, اور اس طرح کی بے شمار ایک فہرست ہے. اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ خود ساختہ ہیں اور اس کو جنات کے ساتھ محض منسوب کر دیا جاتا ہے, جبکہ جنات کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس رخ پہ آتے ہیں. عامل کہتا ہے اچھا جی مجھے اس بندے کا نام بتائیں, اس کا کوئی کپڑا لے آئیں, اس کے کوئی بال زلف لے آئیں. وہ پھر عملیات کر کے آپ کے اس نفس کو جو آپ کا انڈیپینڈنٹ نفس ہے, انسٹیڈ آف ٹرننگ اٹ ٹورڈس اللہ تعالیٰ, اللہ کی طرف موڑنے کے بجائے وہ اپنی طرف موڑتا ہے, اپنے رخ میں لے کے آتا ہے اور اپنا غلام کرتا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جنات استعمال ہوتے ہیں کالے جادو میں, سامری نے بھی کیے, اور سامری کے چیلے جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک پائے جائیں گے وہ بھی اسی طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح حصار میں لے کے آتے ہیں. وہ کلاس ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, وہ امیروں کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں, وہ غریبوں پہ بھی جادو کرتے ہیں. ایک ایوریج پاکستانی کا اپنے عامل پہ اپنے اللہ سے زیادہ توکل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. دریاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی دلچسپ موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. دریاب بھائی جیسے یہ تو بڑی زبردست بارش ہونا شروع ہو گئی اور ہم نے اسٹوڈیو کا بیک ڈور اوپن کر رکھا ہے, ہو سکتا ہے بارش کی آواز آپ کی سماعتوں سے بھی ٹکرا رہی ہو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آج دریاب بھائی جو ہمارا موضوع ہے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے, یہ بڑا یونیک ہے اور کافی ٹائم سے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع کو, باوجود اس کے کہ اس کو میں نے 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے ڈسکس کر رکھا ہے. لیکن ہمارے کومنٹ سیکشن میں لاتعداد کومنٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنات سے متعلق دریاب ہاشمی صاحب کا کیا نظریہ ہے وہ ہم تک پہنچائیں. تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں ہم, کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے جنات کی پریزنس سے انکار نہیں کر سکتے, قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. لیکن کیا جنات کے جن بیہیویئرز کے اوپر بات ہوتی ہے, عاملین کا اس میں کردار, لوگوں پر اس کے اثرات, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم شروع یہاں سے کریں کہ کیا جس کمرے میں اس وقت ہم موجود ہیں اس میں اس وقت کچھ جنات بھی ہوں گے؟ ضرور ہوں گے, لیکن بیچ میں آپ نے ایک بات کی کہ مسلمان ہونے کے ناطے جن کی ایگزسٹنس پہ ایمان لانا, یعنی ایمان کی حد تک کہ وہ ہیں جی ایز اے کریچر, اللہ کی مخلوق کے ناطے جی یہ واجب ہے. تو ایک میرا بھی سوال لے لیں کہ آپ کے کئی, میں نام تو نہیں لیتا, میری عادت نہیں ہے, آپ کے کئی جاننے والے جو آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ آئے ہیں وہ تو جنات کو نہیں مانتے یا ان کی ایگزسٹنس کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح ایک مسلمان کو ماننا چاہیے. تو وہ تو پھر پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے. جی, وہ کہتے ہیں کہ سائنس اس کو کیونکہ پروو نہیں کرتی جن کی ایگزسٹنس کو, لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے آپ مانیں. آپ کے ماننے پہ تو ان کو اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کے نام ماننے پہ ایک مسلمان کو اعتراض ہو جانا چاہیے نا. جی ہو جانا. مسلمان ہی نہیں ہے. جی دیکھیں, قرآن پاک میں اگر ایک چیز کا واضح طور پہ بتایا گیا ہے اور کوئی بھی شخص اس سے اگر انکار کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی تو وہ قرآن سے انکار. جی بس یہ میں نے پوائنٹ اکراس کرنا تھا. صحیح ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ سائنس یا دنیا کی کسی بھی چیز کے روشنی میں جنات کو نہ مانے تو وہ مسلمان پورا نہیں ہے, وہ قرآن کا انکاری ہے. اچھا, ایک دوسری چیز بھی ہے, وہ بھی ساتھ پھر لے لیں. ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جنات
کی موجودگی سے انکار نہیں ہے، لیکن جنات کا آپ کے گھروں میں داخل ہو کے آپ کی اشیاء کو چھپا دینا، آپ کے گھروں میں طلاقیں کرا دینا، ہاتھوں پہ کٹ مروا دینا کسی کے، اور اس طرح کے بے شمار ایک فہرست ہے. اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ خود ساختہ ہیں اور اس کو جنات کے ساتھ محض منسوب کر دیا جاتا ہے، جبکہ جنات کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس رخ پہ آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کا مسلمان ہونا جنات کے تصور کو ماننا برابر ہے. ایک مسلمان کا مسلمان نہ ہونا ٹھیک ہے، اور جنات کے تصور کو نہ ماننا برابر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ ہر اس شخص کے لیے، پڑھے لکھے شخص کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے نا پورا کا پورا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پورے کا پورا قرآن ماننا ہے. صحیح، بے شک. کوئی تعویل ایسی نکالنا سائنس کی روشنی میں بیوقوفی ہے، محض کم علمی ہے اور قرآن سے انکار ہے کہ اگر آپ جن کے تصور کو تسلیم نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا. پہلی بات. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس دوسرے سوال پہ کہ کیا اس کمرے میں بھی جن موجود ہیں. اس کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. صحیح. اب جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہم جن کو جب ڈھونڈتے ہیں تو جن ہمیں بہت سی صورتوں میں قرآن پاک میں نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ ابلیس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ جن ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا تو بڑا خوبصورت ایک منظر نامہ ہے جس میں ابلیس کا ڈائلاگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ایک جن کا ڈائلاگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. صحیح. اس جن کی عبادتیں ہیں اور اس لیول کی ہیں کہ وہ فرشتوں میں پایا جاتا ہے ایک جن، اور پھر اس جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. میں جان بوجھ کے یہ ورڈ زور دے کے بول رہا ہوں. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ اس جن کو کہتے ہیں کہ اے جن تم جھک جاؤ ایک انسان کے سامنے، اور وہ جن کہتا ہے کہ میں نہیں جھکتا کیونکہ میں بحیثیت جن انسان سے افضل ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، اب اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں کہیں پہ تشریف فرما ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پایا جاتا ہے، اور شیطان کو قرآن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیطان کو قرآن جن کہتا ہے. یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن پایا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک جن اتارتا ہوں. اب ہمیں ہو گئے ہیں یاسر بھائی اس پوڈ کاسٹ پہ کم از کم 30-40 ہفتے جی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. ایک سرٹن آڈینس ہے جو ہمیں برداشت کر رہی ہے، سن رہی ہے، کچھ کسی حد تک پسند بھی کرتی ہے، کسی چیز پہ اعتراض بھی کرتی ہے، کسی چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. ان کو ہم نے کافی ہفتوں میں یہ چیز بتائی ہے کہ انسان کی پوری ساخت میں ایک تو مٹی ہے جس سے وہ گوندا گیا ہے. صحیح. اور مٹی خشک تو گوندی نہیں جاتی، تو پانی ہے جس پانی کے ساتھ گیلی مٹی کی گئی ہے، گوندا گیا ہے. اور سائنس بھی کہتی ہے مور دین 70% آف ہیومن باڈی از واٹر. یہ ہو گئے دو چیزیں. تیسری چیز ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، ہوا، جس کا اسپیکٹ جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے اگر ہوا نہ ہو. صحیح. چوتھی چیز ہے وہ آگ، وہ جن جو اس حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق ہر شخص کے ساتھ پایا جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے وہ روح جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جو ایک انسان کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم اگر 7-8 ارب لوگ ہیں تو 7-8 ارب جن تو واجب ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ 7-8 ارب جن ہیں جو قرآن کے مطابق ہر انسان کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی ایک جن پایا جاتا ہے. آپ کا اپنا ایک جن ہے، میرا اپنا ایک جن ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس جن کو میں بذات خود یعنی اپنے نقطۂ نظر میں اس نفس سے تشبیہ دیتا ہوں جس نفس کے اوپر پھر سیر حاصل گفتگو ہے قرآن پاک میں. اور 3 بیسک کلاسیفیکیشنز قرآن دیتا ہے ہمیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. صحیح. یہ جو 3 نفوس ہیں
قرآن کے مطابق یہ وہ 3 جیسے انسان کے فیز ہیں نا، بچہ، جوان، بوڑھا، یہ 3 بیسک کلاسیفیکیشن. صحیح. اسی طرح ہمارے اس جن کی 3 سٹیجز ہیں. نفس امارہ جو قرآن کے مطابق وہ والا فیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. سورہ یوسف میں موسٹ پرابلی میں اگر غلط نہیں ہوں تو سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے. صحیح. نفس لوامہ وہ جن ہے، وہ نفس ہے جو انسان کے گناہوں کے اوپر ملامت کرتا ہے. ٹھیک یہ ہے. سورہ قیامہ میں مجھے اگر میں پلیز جو ویریفائی ضرور کیجیے گا، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم، سورہ قیامہ میں. اور پھر سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ. یعنی یہ وہ سٹیج ہے جس کا ذکر حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں اصحاب سے کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جس کو میں نے اپنے تابع کر لیا ہے. یہ وہ نفس مطمئنہ کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ وہ نفس مطمئنہ کی تیسری سٹیج ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جن کو اپنا تابع کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں. جو آپ نے کہا نا عاملین، عامل کیا کرتے ہیں؟ عملیات کر کے جن قابو کرتے ہیں. صحیح. جن قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جن آپ کے تابع ہو گیا. آپ نے کہا اٹھ تو اٹھے گا، آپ نے کہا بیٹھ تو بیٹھے گا. یہ ہوتا ہے نا قابو. قابو کا مطلب کیا ہے؟ جن کو کہ میں جب چاہوں جی جن کے ساتھ، جن کو کہوں جاؤ فلاں گھر میں آگ لگا دو، رشتے میں آگ لگا دو، تعلق میں آگ لگا دو، فلاں گھر میں روزی رزق بند کر دو. یہ عامل کر رہا ہوتا ہے جن کو قابو کر کے. اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو تابع کر لیا ہے. یہ اب آپ نے غور کرنا ہے اور آڈینس کو بھی چاہیے غور کرے. یہ جن کی نفس مطمئنہ کی سٹیٹ ہے جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت اور سیرت اور اسوہ کے مطابق اس کو تابع کرنے کا کہہ رہے ہیں. اور عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے عامل جو ہیں وہ اپنے جادو سے اسی نفس کو یا کسی کے نفس کو اسی طرح قابو کر رہے ہیں. اب مطلب کیا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں عملیات کر کے آپ کے جن کو قابو کرتا ہوں تو میں آپ کے نفس لوامہ کو، نفس امارہ کو، نفس کو نفس مطمئنہ پہ لے کے آؤں گا. لیکن کس طرف؟ کیونکہ جو سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے وہ بڑا خوبصورت ذکر ہے. اگر ہم پڑھیں تو مجھے نہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں کبھی جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، اس میں ایک کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر. صحیح. اپنے رب کی طرف رجوع کر تاکہ تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک نفس کو، ایک شیطان کو، ایک جن کو کنٹرول کر کے نہ صرف کنٹرول کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو ڈائریکٹ کر کے اللہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ اس کو انٹری انٹو پیراڈائز مل جائے. ٹھیک ہے. عامل کیا کرتا ہے؟ آن دی ادر ہینڈ عامل کہتا ہے اچھا جی مجھے اس بندے کا نام بتائیں، اس کا کوئی کپڑا لے آئیں، اس کے کوئی بال زلف لے آئیں. وہ پھر عملیات کر کے آپ کے اس نفس کو جو آپ کا انڈیپینڈنٹ نفس ہے، انسٹیڈ آف ٹرننگ اٹ ٹورڈس اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف موڑنے کے بجائے وہ اپنی طرف موڑتا ہے، اپنے رخ میں لے کے آتا ہے اور اپنا غلام کرتا ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ عمل کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اچانک سے میرا سر بھاری ہو جاتا ہے، میں کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، میرے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ غصہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہوں، میں بد لحاظ ہو گیا ہوں، بد زبان ہو گیا ہوں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یا مجھے تکلیف شروع ہو گئی ہے، مجھے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، جیسے سر میں درد شروع ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے قرآن کہہ رہا ہے ہمیں کہ تم اپنے جن کو، اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو اپنے تابع کرو اللہ کے رخ میں تاکہ تم جنت میں جاؤ. عامل ایک غیر شرعی، غیر اخلاقی حرکت کر کے آپ کے اس جن کو جنت کی طرف موڑنے کے بجائے
اپنے غلامی میں لا کے اپنے رخ میں لے کے جا رہا ہے, جس رخ میں اس نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے پیسے لے کے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں 72 گھنٹے میں محبوب آپ کے قدموں میں لے آؤں گا. اب محبوب قدموں میں کیسے آئے گا؟ جیسے قرآن کے مطابق اس کو جنت کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا, وہ عامل ایک غیر شرعی حرکت کر کے اس کو اپنی ڈائریکشن میں اپنی وانٹ کے تابع کر رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ضرور واضح کر دیں. آپ نے کہا کہ محبوب آپ کے قدموں میں کرنے کے لیے پیسے لے کے ایک شخص یہ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ایسے غیر شرعی کام جو کہ بڑے واضح طور پہ نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص مشکل میں ہے اور کوئی جن اس کو پریشان کر رہا ہے, کیا اس جن کو اس انسان کے ساتھ ڈی اٹیچ کرانے کا جو پروسیس کرتا ہے کوئی بھی عامل یا کوئی شخص, تو پھر بھی یہ غلط ہے؟ اچھا یاسر بھائی, اچھا انٹرسٹنگ سوال کیوں ہے. جب کچھ عرصے پہلے میں کیا کرتا تھا کہ مجھے ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کوئی کہتا تھا نا کہ جی ہمارے گھر میں ہمارا گھر ہانٹیڈ ہے, کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں, ایکسٹرا ٹیریسٹریل اور یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں, یا اس میں جنات کا گزر ہے, اثرات ہیں, یا ہم فلاں بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ دار میں. تو میں کیا کرتا تھا یاسر بھائی کہ میں کہتا اٹھو چلو چلتے ہیں تمہارے گھر, یا اٹھو چلو چلتے ہیں اس بچے سے ملتے ہیں جس کا یہ پرابلم ہے. کتنے ہی کیسز ہیں کہ میں چلا جاتا تھا. صحیح. اور اس وقت میں یہی کرتا تھا جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی شخص واقعی کسی ایسے تاثر میں ہے کہ اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور کے پاس جا چکا ہے, سو مچ سو کہ وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے, تو میں آئی واز بریو انف کہ میں جاتا تھا. اور آپ یقین کریں ایسی پاورز آ جاتی تھیں اس شخص میں جو انڈر دا انفلوئنس ہوتا ہے, کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم. آپ ویزیبلی دیکھتے ہیں آس پاس کے لوگ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں, جس کو خوف نہیں ہوتا وہ نہیں ڈر رہا ہوتا, وہ کہتا ہے اچھا ایسی کی ایسی ہے, وہ پھر لڑتا ہے اس سے. بھائی فرق کیسے کرتے ہیں کوئی, آپ جیسے چلیں آپ ہی بتائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ شیزوفرینیا, ہیلوسینیشن, اس طرح کے بے شمار نفسیاتی مسائل ہیں, آج کل تو ان کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے, تو یہ فرق کیسے ہو کہ یہ شخص اس وقت کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے یا ویسے ہی ایکٹنگ کر رہا ہے, بعض اوقات کسی کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی تو وہ ٹینشن گین کرنے کے لیے, یا پھر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت کسی ایسی طاقت کی زد میں آیا ہوا ہے. تو بڑی تھن لائن نہیں ہوتی, یہ جاننا بڑا مشکل ہے. اچھا آپ نے بڑے کی ورڈز یوز کر لیے ہیں, میں اسکیزوفرینیا اور نفسیاتی اور یہ مسائل اور یہ الگ اسپیکٹس ہیں, اس کو ہم جن سے نہیں جوڑ سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے کمپلینٹ کی اور آپ نے دیکھا, تو یہ حرکات مورل سیم ہوتی ہیں. ایک شخص ہے وہ زور لگائی جا رہا ہے, چیزیں توڑی جا رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے جن پڑ گئے ہیں, بس ٹھیک ہے جو کرنا کر لو اب میرا. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جن پڑ گئے ہیں کسی کو, یا کوئی جنات کا اثر آ گیا, لوگ کہتے ہیں بڑے کامن فنامینون ہے. جتنا ہم انٹیریئر کی طرف جائیں جہاں پہ شعور کم ہے اور روایات اور رسومات زیادہ ہیں, وہاں پہ یہ بڑی کامن سی چیز ہے کہ فلاں شخص پہ جن آ جاتا ہے. تو فلاں خاص طور پہ دیکھیں نوجوان بچوں میں اگر مردی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو کہتے ہیں ہمیں جن پڑتے ہیں, ہم شادی نہیں کر سکتے. جی اب دیکھیں, ایک تو ہم دو کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں نا, ایک تو جینوئنلی کوئی شخص پرابلم میں ہے, اور ایک کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے. ایکٹنگ والے کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں اور جینوئن کیس میں آتے ہیں. اس جینوئن میں بھی دو کلاسیفیکیشن ہیں, ایک وہ جیسے آپ نے کہا نفسیاتی مسائل ہیں جس کے, اور ایک جس کے واقعتاً اسپریچول مسائل ہیں. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا سول اور اسپرٹ کا فرق. ٹھیک ہے. یہ جو اسپریچویلٹی ہے نا, جو پاکستان میں بہت لوگوں نے ایک فیشن اسٹیٹمنٹ بنا لیا ہے, آئی ایم اے ویری اسپریچول پرسن, آئی لائک اسپریچویلٹی. ٹھیک ہے, جس کو تصوف سے مکس کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. تصوف از ناٹ اسپریچویلٹی. جی تصوف قطعاً اسپریچویلٹی نہیں ہے. تصوف کے ایکویزیشن آف تصوف کی منازل اچیو کرنے کے رستے میں کچھ ایکسرسائزز ہیں جس میں اسپریچویلٹی کا ایک چھوٹا سا مائل سٹون آتا ہے, کیونکہ نفس کا بڑا رول ہے اس میں. تصوف میں وہ جو نفس ہے وہ جن ہے, ان جنات پہ قابو پانا
تصوف کے رستے کی پہلی سیڑھی ہے. یہ جتنے سلسلے ہیں ان کے بزرگان جو تھے یہ نفس کو امارہ سے مطمئنہ تک لانے کی سرٹن ایکسرسائزز کا ایک لائف سٹائل رکھتے تھے. مثال کے طور پہ مراقبہ, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ذکر و اذکار کی محفلیں, ٹھیک ہے, چلے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جس میں امارہ سے مطمئنہ تک کا سفر ہوتا ہے. جیسے وہ مطمئنہ تک پہنچتے ہیں, نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اس کے بعد نفس کی ڈسکشن, اسپرچولیٹی کی ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے اس سفر میں. پھر صرف سول کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, روح کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. پھر نفس ختم, نفس تو ویسی یعنی انہوں نے فنا کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ انسان کی مٹی. جو ہم نے 5 چیزیں ڈسکس کی ہیں: مٹی, پانی, آگ یعنی نفس, ہوا اور روح. ٹھیک ہے. مٹی پانی ہمارا جسد ہے, باڈی ہے. صحیح. اس باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان انسان میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس طرح سے شیطان انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس لیے پانی, مٹی اور آگ کو آپ نے بہت کلوز رکھنا ہے. جسد اور شیطان, جسد اور آگ, جسد اور جن, جسد اور نفس ویری کلوزلی نیٹڈ ہیں. اس کو ڈیٹیچ کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے اس کو ڈیٹیچ نہیں کیا جاتا, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈیٹیچ کریں گے تو ہم ڈیمیج ہوں گے. یہ آگ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری مٹی کو شیپ دیتی ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے 10,000 چیزوں سے, نیگیٹو انفلوئنسز سے بھی یہی نفس ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ جو سلسلے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ جو ایکسرسائزز, چلے اور مراقبے بتاتے ہیں, یہ بری چیزیں نہیں ہوتی, یہ بڑی بدنام ہیں. کیونکہ یہ ان کے ایکسپلوئٹ کرنے والے, دیکھیں مارکیٹ میں نا ایک یہ جو مائکرو فون ہے نا, اس کی 10 کاپیز بھی ہوں گی. صحیح. آپ کو بڑی مشکل سے جینوئن چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے. صحیح. گاڑی, موبائل, کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو اس کی کاپیز ہر وقت موجود ہوتی ہیں, جو اصل میں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ بھی لے لیں. جب آپ سمجھیے گا, میں بڑا امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. جی. چائنا بڑا بدنام ہے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. جی. کہ جی کوئی چیز چائنا سے آئے, جی وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. ایسا یہ غلط تاثر ہے. ہاں جی. چائنا میں اس کلاس کی, اس لیگ کی چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی معیار کے مطابق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس معیار کی بھی بنائی جاتی ہیں جو بہت ہلکی کوالٹی کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چائنا ہے ایک کمیونسٹ کنٹری. کمیونزم کا کیا رجحان ہے یاسر بھائی, کہ پریزیڈنٹ آف اے کنٹری جو موبائل رکھتا ہے, پریزیڈنٹ کا ڈرائیور جو اس کا دروازہ کھول رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, اس کے پاس بھی وہی موبائل ہے. فرق کیا ہے؟ صحیح. اس کے ڈرائیور کا موبائل مثال کے طور پہ 100 روپے کا ہے تو پریزیڈنٹ کا 1,00,000 روپے کا ہوگا, لیکن دکھنے میں اور فیچرز ایک جیسے لگیں گے. صحیح. یہ کمیونزم کا رول ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کی 10 قسم کی کاپیز بنائی جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح جو اسپرچویلٹی کے سلسلے ہیں نا, جینوئن بزرگ, ان کو کیونکہ وہ جا چکے ہیں تو لوگوں نے جب اس کو کاروبار بنایا, بزنس بنایا, تو جھوٹی قبروں کے ارد گرد بھی مزار تخلیق کر لیے, تعمیر کر لیے, اور اس کو کچھ جھوٹا نام لگا کے تو ویسے ہی ریچول وہاں شروع کر دیا اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک جینوئن بزرگ کے نام پہ یا اس کے طریقت کے ملتے جلتی 2 نمبر کاپی جنریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. رائٹ. اب یہ کاپیز لا تعداد پائی جاتی ہیں پاکستان جیسے, ہندوستان, بنگلہ دیش جیسے ان ممالک میں جہاں پہ یہ ریچولز اور رسمیں جو ہیں مقدس سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اب مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلے کہ بھائی کون سا پیر 1 نمبر ہے, کون سا 2 نمبر ہے, کون سا 3 نمبر ہے, 4 نمبر ہے, 10 نمبر ہے. یہ اسی طرح جیسے چائنا کے پروڈکٹس کی لسٹ ہے 1 نمبر سے لے کے 50 نمبر تک. صحیح. اب ہوتا کیا ہے یاسر بھائی کہ بدنام ہو جاتا ہے وہ اوریجنل جس کی 10 کاپیز آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اوریجنل تو ناپید ہے, وہ تو ملتا ہی نہیں ڈھونڈنے میں. جو زیادہ سیچوریٹڈ ہے وہ تو وہ 2 نمبر لوگ ہیں جو اس کے نام پہ اس کی کاپیز نکال رہے ہیں. صحیح. اب بدنام کیا ہو رہا ہے؟ اسپرچویلٹی تو تصوف. تو اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مراقبے, یہ چلے, یہ ذکر و اذکار جینوئن پریکٹسز تھیں ان بزرگان کی جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنے جن کو, اپنے شیطان کو تابع کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے
مسلمان کرنے کے لیے ان ایکسرسائزز کو یوز کیا اور پھر وہ آگے چلے گئے, پھر وہ کسی کو ملے بھی نہیں, کیونکہ جب آپ یہ سٹیٹ اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہیومن انٹریکشن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے اور منازل طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں بڑے بڑے اور چیزیں ہیں جو کبھی ہم ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے تو ڈسکس کریں گے. صحیح. اب لیکن میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہم نے اپنے جن کو کنٹرول کرنا ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے, کاپی کرنے والے کہتے ہیں کہ یار ہم خالی اپنا جن نہیں کنٹرول کرتے, ہم کسی کا بھی کر لیتے ہیں. تو لوگ آ کے اپنے اپنے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے تمہارے بچے, اس کے اوپر تو جن ہے. اب وہ بھی مان جاتا ہے جو بیچارہ آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے نکلے گا, جی وہ میں بتاؤں گا کیسے نکلے, وہ مرغا لے آؤ تو ایک بکرا لے آؤ تو ایک وہ خون لے آؤ, یہ تو فلاں لے آؤ تو میں یہ پڑھوں گا تو وہ پڑھوں, سب مکاری فریب 2 نمبری. لیکن کیونکہ شعور کم ہے, نیچے جاتے جائیں اگر آپ کلاس میں اور انٹیریئر سائڈ پہ جہاں تعلیم کا اتنا رجحان نہیں ہے وہاں پہ پھر وہ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں ان بزرگوں کی پریکٹسز جو بزرگ واقعتاً کچھ پڑھ کے یا کوئی, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اگر میں اپنے نفس کو تابع کر سکتا ہوں تو میں کسی کے بھی نفس کو تابع کر سکتا ہوں. میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ شریف آدمی کا یہ کام نہیں ہے. شریف آدمی تو اپنا نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کی طرف موڑ کے تاکہ اس کے انٹری انٹو ہیون اور اکارڈنگ ٹو سورہ فجر. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں فلاں کو بھی ٹھیک کر دوں گا, آپ کے بچے کے اوپر جن ہے میں وہ جن نکال دوں گا, رائٹ. اب ہو کیا رہا ہے یاسر بھائی, دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے. میں تھوڑا سا ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ, تو آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ اس پہ توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے. ابلیس ایک جن ہے. ٹھیک ہے. انسان کے پاس بھی ایک انڈیپینڈنٹ جن ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ابلیس عام جن نہیں ہے, ابلیس جنوں کا سردار ہے, سب سے معتبر جن تھا, اب اپنی باتیں کر چکا تھا. ایک اتنے امپورٹنٹ جن کو جو جنوں کے ہائیسٹ رینک پہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ہے کہ ایک ایسے جن کے سامنے جھک جائے جو آدم علیہ السلام کی خالی پروٹیکشن کے لیے ایک جن اٹیچ. صحیح. تو ابلیس وہاں پہ افینڈ ہوا ہے کہ میں ایک ایسے جن کے سامنے جھکنے لگا ہوں جس کو تو میں قابو کر سکتا ہوں. انسان تو انسان, وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے آدم علیہ السلام کی جسد خاکی کا اور روح کا. لیکن جن ابلیس تو واقف ہے نا کہ انسان کے ارد گرد بھی ایک جن پایا جاتا ہے جو اس کے کاغذوں میں تو بڑا ادنا سا جن ہے. صحیح. کہاں ابلیس اور کہاں ایک عام جن. ٹھیک ہے. رائٹ. کہاں فرعون اور کہاں ایک عام انسان. صحیح. رائٹ. فرعون اپنے آپ کو انسانوں کا سپیریئر موسٹ انسان کہتا ہے. اس کو بھی پتا تھا وہ مر رہا ہے, اس کو بھی پتا تھا وہ مرے گا, اس کا باپ اس کے سامنے مرا ہے. یہ نہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ امورٹل ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کبھی نہیں مر سکتا. اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم سب سے میں سب سے سپیریئر ہوں. اپنے آپ کو جو خدا کا جو ایسپیکٹ کہتا تھا نا وہ اپنے آپ کو, اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی ایم دا موسٹ سپیریئر, میرے سے نیچے جھک کے رہو, مجھے جھک کے ملا کرو, میں تمہارا سب سے سپیریئر انسان ہوں. وہ یہ کہتا تھا. اسی طرح ابلیس بھی کہتا تھا کہ میں جنوں کا وہ ایکچوئل میں سب سے سپیریئر جن تھا. ٹھیک ہے. ایک سپیریئر جن کو اللہ تعالیٰ نے جب آرڈر دیا کہ عام جن کے سامنے جھکو تو اس کی ایگو ڈیمیج ہوئی. چاہیے اس کو یہ تھا حکم کی تعمیل کرتا, جس کی وجہ سے حکم عدولی کی سزا ملی ہے. وہ جو تکبر تھا اس کا وہ حکم عدولی کے زمرے میں ہے. جی جی. اب آپ مجھے بتائیں یاسر بھائی, میں نے یہ کیوں قصہ دہرایا ہے کہ لیٹ سے میں ایک شریف انسان نہیں ہوں, عامل ہوں, میں پیسے لے کے عملیات کرتا ہوں لیٹ سے. ٹھیک ہے. تو میری تو انا کی جنگ ہوگی نا کسی کے جن کو قابو کرنا, وہی ابلیس والی. صحیح. مجھے تو ٹارگٹ مل گیا ہے کہ میں نے یاسر بھائی کے جن کو قابو کرنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو بہت سپیریئر ہوں, میں تو انسان بھی ہوں اور میں اپنے جن کو اتنا, اپنے موکلات کو اتنا کنٹرول کر چکا ہوں کہ میں نے یاسر بھائی کے جن کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہ میری ایک انا کی بھی جنگ ہے. آپ کو میں بتاؤں, جب عامل ہار رہے ہوتے ہیں نا, عامل سے کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا, تو عامل بڑے غصے میں ہوتا ہے. عامل اس فیملی کو بھی بڑا ڈانٹتا ہے کہ تم پوری طرح چیزیں نہیں لائے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو کنٹرول نہ کر سکتا ہوں, یہ میرے موکل تو بڑے تھا. یہ وہی غرور اور تکبر ہے جو ابلیس کے پاس تھا. یہ اس کا بھی نفس بول رہا ہے. عامل کو یہ نہیں پتا, یہ تو باشعور شخص کو پتا ہے, عامل کو یہ نہیں پتا کہ جیسے جن کو قابو کرنا ہوتا ہے, نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے, وہ نفس کے کنٹرول میں آ چکا ہے.
ٹھیک ہے. وہ نفس کے تابع ہو چکا ہے, اس لیے ابلیس اور شیطان اس سے یہ عملیات کروا رہے ہیں. یہ ٹیکنیکل بات اگر آپ سمجھ جائیں. قرآن کہہ رہا ہے ذریعہ تم نے اپنے انڈیپینڈنٹ جن کو نفس مطمئنہ تک لے کے جانا ہے تاکہ تم جنت میں جاؤ, اور ذریعہ کیا کرتا ہے اپنے عملیات کر کے لوگوں کے جنوں کے ساتھ میس اراؤنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ذریعہ نہیں کر رہا, اصل میں وہ ذریعہ کا نفس امارہ اس سے کروا رہا ہے, اور ذریعہ کو پتہ بھی نہیں, شعور بھی نہیں ہے کہ اس کا نفس اس کے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے. اور یہ نفس ایسے ہی حاوی نہیں ہوا, نفس ہمارا یہ سرنڈر کر چکا ہے ابلیس کو, شیطان کو. اب ہو کیا رہا ہے, ابلیس انسانوں کے جنوں کو کنٹرول کر کے انسان سے وہ ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے. دیکھیں یہ ہر مذہب, ہر مورل ویلیو یہ کہتی ہے کہ برائی جو ہے وہ ایول ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے سامنے نہیں, کسی ایول کے آگے. اب میں جو کچھ کر رہا ہوں شیطان کا چیلا بن کے کر رہا ہوں, صحیح. ابلیس کا غلام بن کے کر رہا ہوں, رائٹ. تو جو کہتے ہیں نا جن کنٹرول نہیں ہوتے, ان سے بندہ یہ پوچھے کہ انسان کنٹرول ہو جاتے ہیں ابلیس سے, تم کہہ رہے ہو انسان سے جن کنٹرول نہیں ہوتے. سمجھنے والی بات. لوگ کہتے ہیں جن کا کنٹرول کرنا, جو آپ نے شروع میں ڈسکشن کی نا, یہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جن ہو ہیں صحیح, لوگ یہ کہتے ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ جو جن کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جن ہیں صحیح ایز کریچر, لیکن ایسے نہیں ہے کہ گھر میں آ گیا چیزیں اٹھائیں وہ کر لیں. صحیح. میں کہہ رہا ہوں انسان جن کو کنٹرول کر سکتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے امارہ سے مطمئنہ تک, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس انسان کو کنٹرول کرنا شروع ہو گیا, یعنی جن انسان کو. اور پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کنٹرول نہیں ہوتے, یہ افواہ ہے یا یہ خام خیالی ہے. یہ اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نے انسان کا اختیار جن کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان جن کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کامن سینس کی فلا پکڑنے میں, یہ کہ یار ان کو اتنا سا اپنا فلا نہیں پکڑا جا رہا. اچھا ریاض بھائی, ایک اور بڑا معاشرتی مسئلہ ہے اور بڑا کامن ہے کہ کسی شخص, کوئی شخص جو ہے وہ اسی طرح کے جن کی زد میں ہے. آپ کو تو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ وہ بڑی ایب نارمل قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی انسان, یا اس کی زندگی میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جنات تو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. تو کیا اس ایسی صورتحال میں جو عاملین ہیں وہ کن جنات سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک جن مسلمان ہے, جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں, وہ تو کسی کے اوپر قابض ہی نہیں ہوگا اگر ہم ایکسٹرنل کی جن کی بات کریں, یا پھر وہ یہ چاہے گا ہی نہیں کہ میں کسی کو تنگ کروں. تو کیا پھر یہ سارا کام جو ہے وہ غیر مسلم جنات پرفارم کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, برا تو مسلمان بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو وہ بہت شریف جن ہوگا. اچھا ٹھیک. جیسے ہمارے سیاسی لیڈران کتنے برے ہیں, میتھس لیول پہ لوگوں کو ساتھ برائی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. جیسے ہٹلر تھا, اس نے میتھس لیول پہ مرڈر کیا نا. اسٹالن نے میتھس لیول پہ لوگ قتل کیے ہیں. ماؤ زیڈونگ نے میتھس لیول مرڈر کیا ہے نا. یہ کسی نہ کسی عقیدے کو تو یہ بھی مانتے ہیں, لیکن یہ اس عقیدے میں رہتے ہوئے برے لوگ ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جنوں میں بھی مسلمان ضروری نہیں ہے کہ عبادت کرنے والا ہو, نیک ہو, شریف ہو. وہ مسلمان ہے تو ہوگا, لیکن وہ عمل سے تو برا جن بھی ہو سکتا ہے, جیسے عمل سے مسلمان برا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ بالکل اسی طرح ہے, جیسے ہم اچھے برے ہیں ویسے جن بھی اچھے برے ہیں. جیسے ہم نام کے مسلمان اور عمل کے یعنی برے لوگ ہیں, اسی طرح جنات میں بھی نام کے مسلمان اور عمل کے برے جن پائے جاتے ہیں. ریاض بھائی, ایک کنفیوژن بڑی انتہائی ضرورت ہے اس کو کلیئر کرنے کی. ایک شخص جو کہ جنات ایک ٹائم پہ ایک انسان کو اپنے تابع کر لیتا ہے, چاہے اس کی نفسیات ڈسٹرب کر دے کسی بھی ذریعے سے, اور دوسرے سائڈ پہ اسی ٹائم پہ کسی شخص کے تابع خود ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, جس کا وہ حکم لے رہا ہے. بالکل. تو جن کی ایسی کیا مجبوری ہے, یا اس کو ایسا کیا اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی ایک انسان کا حکم مانتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو پریشان کرنا شروع کر دے؟ جی, اس کو اس میں اس کا ون کیا ہے؟
جی یہ اچھا سا، یہ ایکسٹرنل جن کی بات کر رہے ہیں. جی ایکسٹرنل جن کی بات. جن کو موکلات بھی کہتے ہیں. جی 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 جی. اچھا اب یہ وہ سائیڈ ہے جس میں انسان اپنے انڈیپینڈنٹ جن سے ہٹ کے دوسرے جنات کے ساتھ میسنگ ود دا نیچر، کورس آف نیچر کرتا ہے. جی 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 جی. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جنات نے قرآن پاک سنا اور قرآن پاک کا نزول اور آیات اترنا شروع ہوئیں تو جنات میں سے ایک گروہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم ابلیس کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے جو باغی ہو گیا، جیسے انسان باغی ہو جاتا ہے. یہ جو باغی گروہ ہے نا، یہ باغی گروہ خالی یہ نہیں کہ بس گھوم رہا پھر رہا ہے، وہ باقاعدہ بغاوت کو اس درجے پہ لے کے جاتا ہے جس درجے پہ ابلیس مطمئن ہو جائے. اب دیکھیں یاسر بھائی، اچھا یہ غور طلب بات ہے. رحمان کی اور شیطان کی جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. حق کی اور باطل کی جنگ چل رہی ہے. یہ گریٹسٹ بیٹل ہے. یہ جو نہیں سمجھتا وہ دائرہ اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ دائرہ یہودیت کو بھی نہیں سمجھتا، وہ دائرہ بلیف کو، ایمان کو ہی نہیں سمجھتا. چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے. ہر بلیور اس سوائے ایتھیسٹ کے جو بڑے لمیٹڈ سے لوگ ہیں بیچارے، وہ بھی مان جائیں گے، کبھی نہ تسلیم کر لیں گے whenever اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. ہر بلیور کو پتہ ہے کہ اصل میں جنگ حق اور باطل کی ہے. جنگ ہے، باقاعدہ لڑائی ہے. اور یہ جنگ کی اولین سٹیج جو سیٹ ہوئی تھی وہ یہی تھی جب آدم علیہ السلام کے سامنے بنی نو انسان ریپرزینٹ ہو رہے تھے آدم علیہ السلام کے تھرو. اور کل نفس، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا النفس، یہ ابلیس کی پوری سپیسی انسان کی سپیسی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. اور فرشتے اس کے وٹنس تھے کیونکہ فرشتے سرنڈر کر چکے تھے اپنے ول کو، ابلیس نے نہیں کیا. اب ایک گروہ تھا جنات کا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں سرنڈر کر گیا تھا. یہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دیا کچھ جنہوں نے کہ ہاں ہم مان گئے اللہ، اور کچھ باغی ہو گئے. سورہ جن میں یہ پوری ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. اب جو باغی ہوئے نا یاسر بھائی، وہ کوئی تیسری جگہ پہ نہیں جا سکتے، یا حق پہ جائیں گے یا باطل میں. تو جیسے وہ حق پہ نہیں جا رہے تو وہ ابلیس کے تابع ہیں. اب وہ ہیں یہ موکلات جو عملیات کرتے ہیں. تو نیک جن ان کے عملیات سے افیکٹ ہی نہیں ہوتے. میں آج بھی آپ کو کوئی 2 ریچول بتا دوں نا کہ یہ پڑھیں آپ فلاں چاند کی تاریخ کو، تو آپ کے آس پاس ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. تو وہ ایکٹیویٹیز شرفاء کی نہیں ہوں گی، وہ ان باغی جنوں کی ہوں گی جنہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آ گئے، کیا حکم ہے میرے آقا. یہ جو داستانیں بنتی ہیں نا، یہ وہ کیا کرنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا کرنا ہے. اس سے آپ کہیں گے نا نماز پڑھ تو، کہیں گے تو پھر مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. آپ نے مجھے حق کے لیے، حق مومن تو اس کام کے لیے جن کو استعمال ہی نہیں کرتا. یہ تو کوئی نان مومن ہے، نام کا مومن ہے اور عمل کر رہا ہے، تو وہ باغی جماعت کے جن ہی آئیں گے آپ کے پاس الٹے سیدھے کام کے لیے. تو جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وکٹری میں، اس بیٹل میں ابلیس کو وکٹری دینے کے سولجرز ہیں یہ. اسی لیے ہم جو عامل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ کر دوں گا، اس کے گھر میں آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ کیوں آنا شروع ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ باغی جماعت اس کو پارٹی کر لیتی ہے، اس کے ساتھ پارٹی ٹو دا کرائم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے. اب یہ عامل کی طاقت ہے، عامل کا زور ہے کہ وہ کتنی طاقت میں ان جنات کو استعمال کر سکتا ہے. اور یہ واقعی کرتا ہے. جو یہ شخص، جو بھی پڑھا لکھا شخص یہ سمجھتا ہے نا، میں نے علماء کو دیکھا یاسر بھائی، ان کے سامنے لوگ کوشچن لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہو غیر ضروری باتیں نہ کرو. اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری باتیں نہیں ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے مجھے نہیں پتہ، تم قرآن پڑھ لو، میں نے صحیح سے نہیں پڑھا. قرآن میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. اچھا، اب ایک گروہ نے کسی ایک شخص پہ یا کسی انفرادی جن نے کسی کے حکم سے بھی کسی دوسرے شخص کے اوپر حصار کر لیا. اب ڈیفنس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مثال لے لیں کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. ایک تو چلیں، ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی 4 کل، یہ کامن باتیں جو سب کو پتہ ہیں. لیکن کوئی خاص چیز ایسی جو کہ کسی انسان کو کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ اب آپ نے دوسرے سیکشن میں واضح کرنا ہے
کیا ایسی صورت میں کسی روحانی شخص کی مدد لینا چاہیے یا نہیں؟ ضروری سوال ہے یاسر بھائی، یہ بہت ضروری سوال ہے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سامری جادوگر کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب سے طاقتور جادوگر آیا. جی جی. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ جن کو نہیں مانتے، واقعی یاسر بھائی وہ قرآن کو نہیں مانتے. یہ میں نے ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سامری جادوگر کیا پھوکے مار رہا تھا، خالی ہوائیں اڑا رہا تھا، وہ جنات کا استعمال کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور کسی عام شخص کے سامنے نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس میسنجر کے سامنے کر رہا تھا جن کے ساتھ فرشتے ایک طرف سے اپنی طاقت لے کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں مومن کی اسٹرینتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں اور نان مومن کی اسٹرینتھ اس کے جنات ہوتے ہیں. یہ ایک بیسک اصول سمجھ لیں. صحیح. بدر میں فرشتے اترے تھے مومنین کی مدد کرنے کے لیے، جنات بھی تو آ سکتے تھے. ٹھیک ہے. احادیث کی کتابیں پڑھیں بالکل. تو یہ نہیں آتا تھا کہ جب جعفر جن آیا تھا کربلا میں جی جی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، جعفر جن نے امام حسین علیہ السلام کو کہا ہے، یہ مورخ نے لکھی ہیں باتیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو حکم میرے آقا. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ تمہاری جنگ ہی نہیں ہے، یہ تمہارا یہ کام ہی نہیں، اور مومن کی یہ ادا ہی نہیں ہے کہ وہ جنات کو استعمال کر کے تو انسانوں سے لڑے. ٹھیک ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن فرشتوں سے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے. یہ جو آپ نے 4 گل کا ذکر کیا یا آیت الکرسی کا ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو کی اٹیمپٹ ہوئی تھی، تو وہ سامری جادوگر کی طرح ہی جنات کے تھرو ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور جادو کی فارم ہی نہیں ہے یاسر بھائی. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو جواب ہے، جادو کی کوئی اور فارم ایگزسٹ نہیں کرتی. جادو صرف اور صرف جنات کے تھرو عمل میں آتا ہے. بیسیکلی جنات کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کسی انسان کے ساتھ فزیکلی یا اس کی نفسیات کے ساتھ. فزیکلی جی فزیکلی، نفسیات کے ساتھ نہیں. اچھا. آپ اگر اسٹرانگ نروڈ آدمی، آپ کی نفسیات کو تو دوائی ڈیمیج نہیں کر سکتی، میڈیسن نہیں کچھ کر سکتی آپ کے ساتھ. اچھا پھر ایک چیز بتائیں، جو لوگ منکر ہوتے ہیں جنات کے، وہ قرآن کے منکر ہوتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہو گئے، وہ ان کا اور ایک اور چیز اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو وہ بیس کیا بناتے ہیں؟ اس چیز کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جتنے آپ رورل ایریا میں چلے جائیں، کم پڑھی لکھی آبادی میں چلے جائیں، آپ کو جنات کے واقعات زیادہ ملیں گے. آپ بتدریج اربن میں آتے جائیں اور پھر کلاس بڑھاتے جائیں اور زیادہ. یہ بھی اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کم ہوتے ہیں. تو کیا جنات جو ہے وہ کسی کا معاشی سٹیٹس یا تعلیمی حد دیکھ کے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے 2 رنگ ہیں. جیسے ہی آپ کم پڑھے لکھے لوگوں کی طرف جائیں نا، تو میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں، کم پڑھے لکھے لوگوں کا عقیدہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ پکا ہوتا ہے. جی جی. چاہے وہ اللہ پہ ہو، وہ بھی ان کا زیادہ پکا ہوتا ہے، ان کا توکل بھی زیادہ پکا ہوتا ہے، ان کا اللہ کے نبی پہ بھی توکل زیادہ، ایمان زیادہ پکا ہوتا ہے، اور ان کا پھر یہ نیگیٹو عاملین کے سامنے بھی ظاہرہ ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سبمسو زیادہ ہوتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ قرآن سے بھی دور ہیں، سائنس کی ان سے نیوٹن کو، نبی سے زیادہ نیوٹن کو پڑھے ہوئے ہیں. صحیح. ان سے پوچھیں نیوٹن کی لائف سٹوری، یہ پوری داستان بتائیں گے کہ وہ چھوٹے سا تھا. آئنسٹائن تو وہ مرغی کے انڈوں پہ بیٹھ گیا تھا کہ مرغی، ٹامس ایڈیسن اور آئنسٹائن کہ جی مرغی انڈا دے سکتی ہے تو میں چوزا کیوں نہیں نکال سکتا. یہ تک پتہ ہے ہمارے پڑھے لکھے سائنسدانوں کو. ان سے پوچھیں نا نبی کے نانا کا نام کیا تھا تو کہیں گے ہیں نانا تھے بھی صحیح. ان سے پوچھیں جس عمر میں ٹامس ایڈیسن ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا اس عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے تھے تو کہیں گے ہمیں نہیں پتہ. اس کا مطلب کیا ہے یاسر بھائی کہ وہ ان کا آقا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ان کا تو آئنسٹائن سے تعلق ہے، ان کا تو نیوٹن سے تعلق ہے، ان کا تو سائنس کی E=mc² سے تعلق ہے، اسٹرنگ تھیوری سے تعلق ہے. ان کو کیا لگے کہ معراج کیا ہوتی ہے یا موعظتین کسے کہتے ہیں یا شان نزول کیا ہوتا ہے، مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مدنی کیا ہوتی ہیں، سورہ جن کس کو کہتے ہیں. ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا زیادہ لوگ سائنس کی طرف جاتے ہیں، سائنس انسان کو جتنا مرضی علم تعلیم دے، شعور نہیں دے سکتی. سائنس شعور صرف قرآن دیتا ہے. شعور قرآن میں ہے، اسلام یعنی اللہ کی آسمانی کتابوں میں. تعلیم، علم، نالج، انفارمیشن ہر چیز میں پایا جائے گا. شعور کا دروازہ ہی روح سے کھلتا ہے. شرح صدر ہوتی ہے تو شعور عیاں ہوتا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ جو
قرآن کی آیات کو سائنس پہ تولتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے ہوتے ہیں ان کے اوپر. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں دیتا ان کو ہدایت، میری آیتیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا ہوا ہے اپنے آپ سے. میں اور آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، اللہ تعالیٰ جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے. میرے والد صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ گلیاں چھوڑتے ہیں اور وہ در چھوڑ دیتے ہیں، محبت سے جو نہ کھلتے ہوں وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. واہ. وہ گلیاں چھوڑتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، محبت سے جو نہ کھلتے ہوں وہ در چھوڑ دیتے ہیں. وہ جن کے دل پہ مہریں ثبت ہوں ان کو کیا سمجھانا، انہیں ہم آپ کیا ان کو پیمبر چھوڑ دیتے ہیں. واہ. جب آپ کے سامنے اسی کرسی پہ بے شک بڑے پڑھے لکھے لوگ آئیں اور سائنس کے اوپر قرآن کو تولیں یا قرآنی آیات کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں، تو ان کو یہ شعر میری طرف سے کہ ذریعہ ہاشمی نے یہ مجھے ایک امانت دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ میرے باپ کا شعر ان کو ضرور سنانا. جی بالکل. کہ انہیں ہم آپ کیا ان کو پیمبر چھوڑ دیتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جنات استعمال ہوتے ہیں کالے جادو میں سامری نے بھی کیے، اور سامری کے چیلے جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں اور آنے والی نسلوں تک پائے جائیں گے، وہ بھی اسی طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح حصار میں لے کے آتے ہیں. وہ کلاس ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ امیروں کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں، وہ غریبوں پہ بھی جادو کرتے ہیں. ان کو امیر بھی مان لیتے ہیں، ان کو غریب بھی مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کلاس، جتنی ایلیٹ کلاس میں آپ جائیں اتنا زیادہ سپرسٹیشن ہے. وہ خالی ایلیٹ کے بادل میں چھپا ہوا ہے تو وہ اس کو کور بڑا اچھا کر لیتے ہیں. ایلیٹ کلاس کے ملازمین اتنا جادو ٹونے کی چیزیں نہیں کرتے جتنے ان کے سیٹھ اور ان کے مالکان کالے جادو کے توڑ کے لیے وظائف اور تویز اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ خالی چھپانا جانتے ہیں اس کو. میں کسی ایلیٹ کو نہیں جانتا، کسی ایلیٹ سے میں آج تک نہیں ملا جن کے گھر میں سپرسٹیشن کا رواج کامن نہ ہو. میں نہیں ملا اپنی زندگی میں کسی بھی ایلیٹ پڑھے لکھے مسلمان ایلیٹ رچسٹ ہائی اے کلاس بادشاہوں کے گھروں میں پیر فقیروں کو بلایا جاتا ہے ان کے بچوں کے حصار باندھنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے، بندش دور کرنے کے لیے. لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں. غریب سے تو عامل کچھ بناتا ہی نہیں ہے بیچارہ. غریب میں عاملین پائے جاتے ہیں، عمراء میں پیر فقیر پائے جاتے ہیں. اچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو جنات ٹونے کی اٹیمپٹ سکسیزفل نہیں ہوتی، اور اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا تھاٹ پروسیس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں یا اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں؟ نہیں ایسے بھائی ایسا کوئی کنڈیشن کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کی اٹیمپٹ ہو گئی ہے، تو ان سے زیادہ کون طاقتور ہے، ان سے زیادہ کون اللہ کی ڈائریکٹ پروٹیکشن میں. یہ تو کوئی بھی وکٹم ہو سکتا ہے. جی، یہ سورہ ناس اور سورہ فلق اتری ہی تب تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کے اوپر 14 گریں لگا کے جادو کیا گیا تھا. وہ زلف مبارک ایک کنویں کی اینٹ کے نیچے، ایک تکیے کے نیچے دبی ہوئی تھی. وہ اینٹ نکال کے اس زلف کو نکالا گیا تھا اور یہ صورتیں پڑھ کے ایک ایک گرہ کو کھولا گیا تھا. یہ باقاعدہ ریچول ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جادو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادو کی فلاں پہ نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں فلاں نام رکھ لو تو تمہارا جادو کبھی، یہ سب توہمات ہیں. جادو کسی شخص پہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں پروٹیکشن ہے تو ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بہت نمازی حاجی پرہیزگار ہوں تو میرے پہ جادو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. اچھا ریاض بھائی، یہ جو جادو جنات ہے بنیادی طور پہ تو کیونکہ ہم جنات کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے تو یہ انرجی کی ٹرانزیکشن ہے، مطلب سائنس کی زبان میں. تو جو نظر بد ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی دوسرے، آپ نے کبھی سنا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. جی. تو کیا نظر بد میں پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی طرف سے کوئی نیگیٹو انرجی فوراً ٹرانسمٹ ہوتی ہو؟ آپ تو لا آف اٹریکشن کے ماننے والے ہیں. ہاں جی. نظر بد از دی اپوزٹ آف لا آف اٹریکشن. اچھا. جو رشک کی نظر ہے نا، جی اپنے سگے کی لگ جاتی ہے. ایسا نہیں، نظر کوئی جان کے نہیں لگاتا. نظر تو کسی کی بھی لگ جاتی ہے. اسی لیے ماں بھی کہہ رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باپ بھی کہتا ہے او اللہ بری نظر سے بچائے، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے. نظر رشک ہے کہ یار یہ کاش ایسا میں بھی ہوں، یہ بھی نہیں بلکہ میں بھی ہوں، یہ کتنا پیارا ہے. یہ جو
वाइब है ना, वाइब, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल वाइब्रेशन कि हर चीज़ हर वक्त हरकत में है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हर वक्त ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या चार्ज गया है ये डिपेंड करेगा आपके इंटेंट के ऊपर। जी जी जी। नीयत फ्लेवर डालती है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का या नुकसान का या किसी के नफ़े का। नीयत के चाबी से दरवाजे खुलते हैं अल्लाह के फजल के, नीयत के से चाबी से खुलते हैं अल्लाह के करम से, और नीयत से ही काले जादू के दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, अब इसको दूसरी एंगल पे लेके जाते हैं। अब पता नहीं ये पब्लिक के क्वेश्चन है, मैं तो मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं इससे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दें, क्योंकि मैं इस सारी कॉन्वर्सेशन के दरमियान एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ी तादाद आएगी कि ज़रियाब भाई का नंबर दे दें, ज़रियाब भाई से मिलवा दें, मैंने लाइफ में ये कुछ एक्सपीरियंस किया है और मैं उनसे मिल के ये मसला हल करना चाहता हूँ। मैं पेशगी मादरत चाहता हूँ कि इस तरह की शायद कोई हेल्प मैं आपकी ना कर सकूँ। ज़रियाब भाई अब आते हैं, क्योंकि ये डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी था, आप भी लेकिन ये सवाल आपको याद रहेगा, मैं इस डिस्क्लेमर में एक चीज़ ऐड कर दूँ। जी जी जी। जिस शख्स को भी खबर भी मिले ना कि कहीं पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है ऐसी, जिसको खबर मिले उसके ऊपर ये ड्यूटी आ जाती है, वो तोड़ करता है। ये ज़रियाब हाशमी नहीं तोड़ कर सकता। अच्छा, मिसाल के तौर पे नीचे कमेंट आ जाएगा कि जी मुझे वाज़ेह करें कि खबर मुझ तक आ गई, नहीं मैं वाज़ेह करने लगा। मिसाल के तौर पे कमेंट आ जाएगा नीचे कि मुझे ज़रियाब भाई का नंबर दें, वो मुझे हमारे घर में ये होता है तो मैं उसका कोई इलाज। ये जो आपके घर में एक्टिविटी हो रही है, जो भी कमेंट करने वाले थे, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगे, उस एक्टिविटी की खबर जिस भी शख्स को पहुंचती है, कमेंट वो जो भी देख रहा है, उसकी ड्यूटी है उसी वक्त अपनी, जैसे नज़र लगाते हैं ना लोग, जी 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 जी, इसी तरह नज़र लगानी होती है कलेक्टिवली कि किस शख्स के घर के साथ कोई प्रॉब्लम है। हर शख्स ने फिर नियतन क्या करना होता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ के उस शख्स के लिए दुआ करनी होती है, तब ये कलेक्टिव पावर्स ज़रियाब तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। अच्छा जी, अब अगर जिन लोगों को नहीं समझ आई, जो मैं समझाऊँ वो ये है कि अगर कोई शख्स भी अपना मसला कमेंट सेक्शन में बयान करता है और वो कमेंट किसी की नज़र से भी गुजरे, तो वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। जी, वाजिब है उसके लिए। जैसे हम खुदा न खास्ता किसी बीमार बच्चे की न्यूज़ देखते हैं कि इसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए, तो कोई 5 पैसे डालता है, कोई 10 पैसे डालता है, कोई 1 रुपया डालता है, कोई लाख रुपया। वो क्या कर रहे होते हैं, वो इंटेंट एकदम डायरेक्ट कर देते हैं और उस बच्चे के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जी 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 जी। इसी तरह वो फिजिकली टेंजिबल है तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं। ये उतना ही, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें फिजिकल रेल्म की कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है, ये नियत से प्ले होना शुरू हो जाती है चीज़। वंडरफुल। अच्छा, अब ले लेते हैं जनरल पब्लिक के जनरल क्वेश्चन। जी जी, जनरल क्वेश्चन ये है कि मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा मसला चलता है कि जो चीज़ मैं जहाँ रखता हूँ मुझे वहाँ से नहीं मिलती, या तो वो किसी और जगह से मिलती है या बहुत ही तलाश करने के बाद उसी जगह से मिल जाती है। अच्छा, अब एक पॉडकास्ट में हम इसको कहीं डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि वो कलर मैच हो जाना और उस चीज़ का कलर खो जाता है, हमारी आंख उसको देख नहीं पाती, लेकिन मुझे लगता है शायद वो हमने साइंटिफिकली डिस्कस किया हो। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आपको क्या लगता है कि ये जिन्नात का किरदार है? अब देखिए, मुझे जिसने क्वेश्चन किया है, आपको भेजा है ये क्वेश्चन, अगर तो उसके साथ ये रेगुलरली हो रहा है, जी 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 जी, अचानक से कभी हो तो इंसान भूल जाता है। जी जी, जो शख्स इतना कीनली आपको ये सवाल भेज रहा है तो उसकी केस स्टडी देखनी पड़ेगी कि उसके साथ कितनी कोई बेचारे के साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि वो आप तक सवाल पहुंचाने की नौबत आ गई है। सही। इसका मतलब है ये कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। जी जी जी, उसके घर में वाक़तन कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो उसकी समझ से बालातर है, राइट? सही। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे देयर इज़ अ फेयर चांस कि वहाँ पे कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी है। अच्छा, अब उसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली वो कलाम पढ़ने की ज़रूरत है जो कुरान पाक में मौजूद हैं। जैसे ये 4 कुल हैं, ये 4 कुल इतनी बड़ी ताकत है यासिर भाई, मैं जितना बोलूँ कम है और लोग समझते हैं कि पता नहीं यार बिलीवर है ना, मुसलमान है ना, तो ये बोल रहा है। ये इतने ताकतवर, जैसे जादू के मंत्र होते हैं ना आमिल के पास या सामरी के पास, जब सामरी ने जादू किया ना तो सांप जनरेट किया उसने बहुत बड़ा। सही।
اژدہا جسے کہتے ہیں, ایناکونڈا جسے کہتے ہیں, اس نے ایک ایناکونڈا نکال لیا تھا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, قرآن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, تھوڑا سا نا جیسے خوف سا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ہم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ڈرو مت اور اپنا عصا پھینکو. جیسے انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اس سے بھی بڑا سانپ بن گیا اور اس کے اژدہا کو کھا گیا, سامری کے اژدہا کو. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بڑی ایول, جتنا مرضی بڑا ابلیس ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو ہمیشہ اوور شیڈو ہی کرے گا, کیونکہ وہ کریٹر کی چیز ہے. ایک کریچر کی چیز کریٹر کی چیز سے بڑی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں بیسک سی بات بتا رہا ہوں میں, یہ ایسی نہیں کہ میں کوئی خلائی بات کر رہا ہوں. خالق کوئی چیز بنائے گا اور مخلوق کوئی چیز بنائے گی تو کامن سینس کی بات ہے کہ مخلوق کی چیز خالق کی بنائی ہوئی چیز کے سامنے چھوٹی ہی ہوگی. جی جی جی. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ بہت ہی مومن ہے تو بہت ہی زیادہ قرآن پہ بلیو کر رہا ہے. میں کامن سینس جو نان بلیور بھی ہے نا, وہ بھی ایک لاجک مانے گا کہ کریٹر بڑا ہوتا ہے یا کریچر بڑا ہوتا ہے. جی کریٹر بڑا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس نے کریچر بنایا ہے. جی جی. خالق بنایا بڑا ہے, مخلوق چھوٹی ہے. اب مخلوق جتنا مرضی سامری کی طرح جنتر منتر کر لے, خالق کے بنائے ہوئے کلام کے سامنے اس کا جنتر منتر پھونک کی دیر بھی نہیں ہے. اچھا یاسر بھائی, میں نے دم میں اتنی شفا دیکھی ہے کہ لوگوں کے ایسے امراض دور ہوئے ہیں جو سائنس گیو اپ کر چکی ہے جس پہ. یہ دم کی طاقت ہے. وہ دم میں کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی طاقت ہے. وہ خالق کے الفاظ ہیں. اٹس دا ورڈ آف دا لارڈ, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ. میں اپنے باپ کا شعر پڑھتا ہوں تو میں ایسے تمکنٹ سے پڑھتا ہوں کیونکہ میرے باپ کا شعر ہے وہ, میری ایک اونرشپ آتی ہے اس میں. رائٹ. میں جب رب کا کلام پڑھوں تو مجھے تو بہت ہی پاور سے پڑھنا چاہیے نا کہ یہ تو میرے رب کا, میرے خالق کا کلام ہے. بے شک. ہمیں اس چیز کو جب سمجھ آ جائے نا کہ خالق کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بزرگ بڑی ہستی ہے, اس میں کتنی طاقت ہے اس کے پاس, پھر ہمیں یہ مکھی مچھر بھی نہیں لگتے, جنات اور یہ کالے جادو اور یہ عمل. میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا کہ میں سنتا تھا تو میں اس گھر میں گھس جاتا تھا. یہ گھر ہانٹیڈ ہے, میں کہتا یہی لینا ہے. آفس لینے لگے, گھر لینے لگے, جی اس گھر کو نہ لیں, یہ گھر چھوڑ دیں, یہ ہانٹیڈ ہے. میں کہتا یہی لینا ہے اب. نہیں کیوں جی, آپ ہانٹیڈ گھر میں کیوں جاتے؟ کیونکہ مجھے مزہ آتا تھا, چیلنج ہوتا تھا میرے لیے کہ میں تو خالق کا ریپرزینٹیو بن کے جا رہا ہوں, یہ مخلوق سے ڈرا رہے ہیں مجھے. ذرا بھائی, ان جنات کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ گھروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کی تو اپنی ایک دنیا موجود ہوگی, کوئی اور کہاں ہے وہ دن؟ جنگلات میں, پہاڑوں میں, کسی فضا میں. دیکھیں ہم گھر میں رہتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑے اب جنگل میں جا رہے ہیں؟ مجھے میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے سردی گرمی بارش سے بچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو ایک جن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے گھر میں کیوں رہتا ہے, وہ باہر جا کے کیوں نہیں رہتا؟ مطلب یہ باغی جن جو ہے نا یاسر بھائی, یہ بلانے پہ آتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا 2 گروہ ہیں, ایک باغی گروہ ہے اور ایک شرفا کا گروہ ہے. شرفا جن تو کسی کو یہ خام خیالی ہے لوگوں کی, یہ بس ایگزیجریشن ہے کہ میرا جی بڑا مسلمان جن ہے میرے پاس آتا ہے. اور مسلمان جن تیرے پاس آتا ہے کیا کرتا ہے بھائی آپ کے پاس آ کے؟ وہ نماز پڑھاتا ہے آپ کو, یا آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ ایک شریف جن کا آپ سے کیا کام ہے؟ صحیح. یہ باغی جن ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور وہ بھی, اور میں آپ کو بتاؤں فار دا فن آف اٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ کہ میں انسان کے ساتھ شغل لگا رہا ہوں. نو, یہ انسان کی ڈیفیٹ ہے جو اس بیٹل میں انسان کو ہراتی ہے, جو آدم کی بیٹل تھی ابلیس کے سامنے. ابلیس ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ انسان جس کے سامنے میں نے جھکنا تھا, دیکھے کیسے میرے سامنے جھکا ہوا ہے, ڈر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کون سا کلام پڑھ رہا ہے, کون سی صورت پڑھ کے مجھے میرے چیلے کو, وہ اس کو تو صورت آتی ہی نہیں ہے, وہ کیا پڑھے گا میرے چیلے کے آگے. اب مطلب میں نے یہ کیوں کہا ہے, سمجھ گئے؟ اب جن آئے گا کسی سیاستدان کے گھر میں تو اتنا ہی تنگ کرے گا اس کو جتنا ایک ملازم کو اس کے تنگ کرے گا, کیونکہ نہ اس کو چارکول آتے نہ اس کو چارکول آتے. تو جن کا چیلا تک جا کے, جن کا چھوٹا سا بچہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے انسان کو ڈرانے میں. اچھا ذریعہ بھائی, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باوجود اس کے وہ چارکول تو بہت بنیادی انفارمیشن ہے جو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے اور آنے بھی چاہیے, لیکن وہ باوجود اس کے ان تمام قرآنی آیات اور سورہ کو پڑھنے کے بہت سارے عاملین سے بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے, اور اس کے
سالوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. تو کیا وہ کسی اس میں کوئی پاور کا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بہت اسٹرانگ چیز کنیکٹڈ ہے یا توکل؟ ایک ایوریج پاکستانی کا اپنے عامل پہ اپنے اللہ سے زیادہ توکل ہوتا ہے. او مائی گاڈ. اس لیے وہ عامل پریشان ہوتا ہے. میں تو آج میں کہ تو عامل بیٹھے آپس میں خود پریشان ہوتا ہے, آج تو میں نے یہ کر دیا. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے سامنے جو پیسے لے کے اس کا توکل اس پہ اتنا تھا کہ اس سے وہ ہو گیا کام. آپ نے سمجھ نہیں ہے بات؟ سمجھ آ رہی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ آیت شروع ہوتی ہے اس سے کہ جس نے میرے نبی کی رسول کی مخالفت کی. اس میں ایک بڑی خوبصورت لائن ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر اتباع کی تم نے جو مومنین کا رستہ نہیں ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو میں نے اسی طرف موڑ دیا تمہیں جس طرف تم جا رہے ہو, وَنُصْلِهِ جہنم, اور پھر جہنم میں واصل کر دیا. اتنی طاقت ہے برائی میں کہ جیسے ہی آپ نے اس کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس طرف مڑ رہا ہے, جا پھر اس طرف, میں دھکا دے دیتا ہوں اس کو اس طرف. یہ طاقت ہے. صحیح. اب جیسے میں عامل کی طرف گیا نا بری نیت کے ساتھ, یعنی توکل کا دامن میں نے چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اس میں پاور دے دیں گے کہ میرا عامل ہی ایک طاقتور دیو بن جائے گا. اور پھر وہ میریکلز کر رہا ہوگا, سوری میریکل رانگ ورڈ ہے, ایسی ایسی کرامتیں کر کے دکھائے گا کہ وہ خود پریشان ہوگا رات کو کہ آج تو میں نے بہت ہی گیم کر دی بھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایول کی طرف رخ کرتے ہی اس کو دھکا دے دینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یعنی یہ اتنی سالڈ آیت ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یاسر بھائی؟ برائی کی طرف ہمارا, دیکھیں, یا تو میں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو اتنا مان لوں. اچھا اس کو اور رخ سے دیکھتے ہیں. جب کسی انسان کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا اور ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں, جی سائنس جواب دے جاتی ہے. جب سائنس جواب دے جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر لے جاؤ, یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کرے گا, اس ٹائم اس سائنس کے فالوور کو ایک ہستی یاد آتی ہے, یا اللہ میرے بچے کو بچا لے. اس سے پہلے تک ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لے, میں زمین بھی بیچنے کو تیار ہوں, زیور بھی بیچنے کو تیار ہوں, تو میرے بچے کو بچا لے. جب وہ کہتا تیرا بچہ نہیں بچ سکتا تو کہتا یا اللہ تو بچا لے میرے بچے کو. اس کا تب توکل اللہ پہ آتا ہے. لیکن اس ٹائم جو توکل اس کا اللہ پہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو بھی پریشان کر دیتا ہے. وہ 6 مہینے سے ایک دن بھی فالتو لے گیا نا تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کیا. تو کہتے جی کچھ نہیں جی, دعا کروائی ہے جی بزرگ سے. رائٹ. یعنی یہ توکل جو انسان اللہ پہ پہلے کر لیتا تو وہ لاکھوں روپے کی میڈیسن بھی نہ دینی پڑتی اس کو, کیونکہ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا نا میری پوری کتاب میں اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیسے اپنا بچہ ٹھیک کر لیا؟ تو ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ بھاڑ میں گئی میری کتابیں, تو مجھے بتا تو نے کیسے کیا یہ, وہ یہ نہیں کہتا. وہ پھر بھی سائنس کا غلام ہے نا. وہ کہتا ہے اچھا بس فلوک لگ گیا ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, تمہارا ایمان اتنا پکا تھا کہ تمہیں مل گیا, ورنہ اصل میں نہیں. یہ اتنی کامن ڈیلی بیسس کی روزمرہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا, باوجود اس کے کہ میں نے کافی سارے سوالات فلٹر کر دیے ہیں, لیکن اب یہ آخری سوال ہے اور یہ لے لیتے ہیں. وہ فلٹر کیوں کیے ہیں؟ وہ فلٹر اس لیے کیے ہیں کیونکہ وہ اتنے کامن ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں پوڈ کاسٹ میں 1-1.25 گھنٹے کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کروں تاکہ وہ ویلیو ایڈ کر دیں. مطلب اس طرح کے سوالات ہیں بہت کامن, بہت سارے لوگوں کو اس کے جواب پتہ ہوتے ہیں, وہ شاید ویلیڈیشن چاہ رہے تھے. ایک اسی طرز کا سوال لے لیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیا ایک شخص کھلی آنکھ سے کسی جن کو اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے؟ جی, کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن جو ہے, اب دیکھیں جن بنے ہوئے آگ کی فیوم سے, آگ سے نہیں, ناٹ پریکٹیکلی آگ سے, آگ کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سی ہلکی سی لیئر ہوتی ہے. کبھی آپ چولہے کو بھی دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر ایک دھند سی, جی, جن اس دھند سے بنا ہوا ہے. آپ آگ کے پیچھے ہاتھ لے کے جائیں گے نا, ایک دھند سی نظر آئے گی,
وہ اتنی سی دھند کا جن نظر آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں برفی لے رہا تھا اور میرے ساتھ کھڑا شخص جو مٹھائی لے رہا تھا وہ جن تھا؟ وہ تو چلیں اس نے شیپ ہی ایسے لے لی نا کہ وہ ویزیبل ہو گیا. میں اس شیپ میں کہہ رہا ہوں جس میں وہ ویزیبل شیپ نہیں ہے, اس میں بھی جن پوری طرح چھپ نہیں سکتا. اچھا, وہ جو انویزیبل سی بھی اس کی اسٹیٹ ہے نا, وہ ویزیبل ہے اس وقت اس طریقے سے. آپ کو پتہ ہے یہ سائنس نے ہی, گوروں نے ہی ایسی لائٹس بنائی ہیں جس میں وہ پولٹر گائسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور وہ لائٹس تھرو کرتے ہیں. وہ جو بھی لائٹ کے فارم جی 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 جی, اس میں وہ کیسے نظر آتے ہیں بھلا, کیونکہ وہی لائٹ آپ آگ کے اوپر کریں گے نا تو وہ جو جھومتی ہوئی اس کے اوپر ایک فضا ہے نا ہوا سی, وہ اس لائٹ سے ویزیبل ہو جاتی ہے. اوکے, یہ وہ طریقہ ہے جن کو دیکھنے کا. لیکن دیکھیں ہماری ڈسکشن جن پہ ہی چل رہی ہے تو ہم اس کو الیبریٹ کریں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری باڈی کا حصہ ہے ایک جن. صحیح. یا تو میں مسلمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یا میں ہوں. اگر ہوں تو مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ساتھ ایک جن ہے, آپ کے ساتھ ایک جن ہے. یہ وہ جن ہیں جو میرے مرنے کے بعد یہاں رہ جاتے ہیں. یہ اب ایک اور جن کی میں ٹائپ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا بدروح, وہ بدروح نہیں ہوتی, وہ جن ہوتا ہے. روح تو چلی جاتی ہے, روح ایگزٹ کر جاتی ہے باڈی سے. روح پھر اس ہمارے ورلڈلی ریلم میں نہیں رہتی. یہاں پہ وہ نفس رہ جاتا ہے, جن رہ جاتا ہے, جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں, ہم کرین بھی کہتے ہیں. یہ وہ جن ہیں جو رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ واپس نہیں جاتا جب تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی حشر کے دن جب سب اٹھائے جائیں. یہ وہ جن ہے جو یہاں رہ جائے گا. یہ اٹ کی ناٹ فلائی بیک, اٹ ڈز ناٹ فلائی بیک. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنات کا رستہ بند کر دیا ہوا ہے, اب ہم وہ رستہ آخرت میں کھولیں گے. یہ قرآن نے کہہ دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جن پہ ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. قرآن کا مطالعہ کر لیں مسلمان تو اس کو جنات کی 10,000 قسموں کا آئیڈیا قرآن سے پتہ چل جائے گا کس کس قسم کے جن ہو سکتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے لوگ قرآن کو اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی سپر نیچرل کی گفتگو ہوتی ہے نا ہم اس کو بس گزار دیتے ہیں. جی 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 جی, جب تک ہم قرآن سے بھی نا ٹینجیبل چیز نکالتے ہیں. جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین, یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب مجھے بتائیں جو بالغیب پہ ایمان لانا اگر واجب ہے تو غیب کا مطلب ہی وہ ہے جو نظر نہ آئے. صحیح. اب نظر نہ آنے میں صرف میرے یہ 2 فرشتے نہیں ہیں. صحیح. نظر نہ آنے میں صرف جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام نہیں ہے. آپ کے 2 فرشتے بھی مجھے نظر نہیں آ رہے, میرے بھی آپ کو, یعنی 4 فرشتے تو ہمارے آپ آمنے سامنے بیٹھے میں نظر. پھر نہیں ماننا تو پھر فرشتوں کو بھی نہ مانے نا. سائنس کو پڑھنے والا فرشتوں کو بھی نہ مانے. پھر سائنس کو پڑھنے والا اس ٹائم جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آئیں گے نا کہے گا او میں مان گیا, اس ٹائم بہت دیر ہو جائے گی. اسرائیل کیونکہ ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جو اس بندے کو نظر نہ آئے. وہ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں آیا ہوں. ابھی تو ویڈیوز بھی بہت سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں کہ وہ اچانک سے انہوں نے کچھ دیکھنا شروع کیا اور اس دوران وہ فوت ہو گیا. وہ اسرائیل علیہ السلام اس کو نظر آ گئے ہیں. اب کیمراز آ گئے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. پہلے کی سن میں کیمراز نہیں تھے, نظر سب کو آتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں یہ باتیں. بلیور کے لیے یاسر بھائی واجب ہے کہ وہ جن کو بھی مانے, وہ شیطان کو بھی مانے, وہ فرشتے کو بھی مانے, ایگزسٹنس کو مانے, مرے ہوئے لوگوں کو مانے. مرے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں. قبر میں مرے ہوئے کو زندہ مانے اگر وہ شہید ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے ماننا ہی ماننا ہے. اب میں کسی شہید کی قبر کھودوں تو نیچے سے زندہ بندہ نکلنا چاہیے. صحیح. اگر میں قبر کھودوں اور اس کی باڈی نہیں, ڈھانچہ رہ گیا, تو یا تو وہ شہید نہیں ہے یا قرآن نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کر رہا ہے کہ جو ایکچولی نہیں. اب میرا ماننا تو ہے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو شہیدوں کی قبریں کھودنا شروع کر دیں پڑھے لکھے لوگ اگر ان کو بہت شک ہے قرآن پہ. تو کتنی دفعہ ہوا یاسر بھائی قبریں کچھ عرصے کے بعد قبرستان ڈیمولش کر دیا جاتا ہے. موسٹ پروبلی 20 ایئرس ہوتا تھا پہلے, اب کم, اب 10 ایئرس کر. کتنی دفعہ ہوا ہے 20 سال پرانا قبرستان کھودا گیا, اس میں سے باڈی میں سے خون نکل رہا ہے. وہ تو اس کی لاش کو تو دفنائے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں, اس کا خون کیسے نکلا ہے؟ کیونکہ وہ شہید تھا. جی 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 جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو قبر میں خوراک دیتے ہیں تاکہ اس کی باڈی ڈیمیج نہ ہو. تو یہ کیسی چیزیں ہیں؟ یہ وہ سپر نیچرل الذین یؤمنون بالغیب کی باتیں ہیں کہ جس پہ آپ نے ایمان نہیں لایا تو ایٹ لیسٹ اتنا ظرف رکھیں کہ مانے میں قرآن پہ ایمان نہیں لایا.
یہ بڑی غیر ضروری بحث کرتے ہیں لوگ جو آگے نہیں جن نہیں ہوتے تو یہ نہ ہو جاتا وہ نہ ہو جاتا. یہ وہ کفار کرتے تھے, وہ مشرک کرتے تھے جو نبی چاند کو 2 ٹکڑوں میں کرتا تھا, کہتے تھے نہیں یہ جادو ہوگا. اب تیرے میں معجزہ بھی دکھا دیا تو تم یہ جادو کہہ دیا تم نے اس کو. تو آپ اور میں معجزے بھی دکھا دیں نا, اگر معجزہ تو ہم جیسوں پہ نہیں آتا, کرامت بھی دکھا دینا تو وہ کہیں گے اچھا یہ کچھ اور کیا ہوگا اس نے. نہیں ماننے والے نبیوں کے سامنے بھی نہیں مانے. ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں یاسر بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنات کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اور دریاب بھائی اب یہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا پارٹ 2 کرنا پڑے گا, سوالات بہت سارے ہیں. آپ لوگ جو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھ چکے ہیں, آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال جنم لیے ہوں گے. آپ ان سوالات کو اس کامنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ کوئی لاجیکل کوشچن ہو. لاجیکل سے میری مراد یہ ہے کہ بہت کامن نہ ہو, تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے استفادہ ہو سکے. آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ بھی پلیز ضرور شیئر کریں, کیونکہ اس کی ایک وجہ ریاب ہاشمی صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے درمیان بھی بتائی ہے. اور آپ کے انہیں سوالات کو لے کے اگر وہ ایک بڑا مجموعہ ہوا اور ہمیں لگا کہ اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کی جا سکتی ہے, تو اس کے بعد ریکارڈ ہونے والا پوڈ کاسٹ بھی اسی موضوع پہ ہوگا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.